السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو نائش ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں رضا اللہ پورنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نائش ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے سامنے ایک اہم شخصیت تشریف فرما ہے جسے دنیا خالد انور پورنوی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ایک مشہور و معروف رائٹر ہیں۔ ملک کے اہم مسائل پر نہ صرف آپ لکھتے ہیں بلکہ قوموں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ ایک اچھی خطیب بھی ہیں۔ ملک کے تعلق سے ان کا گہرا رشتہ ہے اور قوم و سماج کی ترقی اور کامیابی کے لیے ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم حضرت سے کچھ ضروری سوالات کرتے ہیں۔ خالد انور صاحب، آپ کا ہمارے چینل میں استقبال ہے کہ آپ نے ہمیں قیمتی سمے دیا، اس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ آج میرا پہلا سوال ہے کہ جس طرح کچھ دن پہلے جیسا کہ شاہین باغ میں دیکھا گیا تھا، ایک نوجوان جو پسٹل لہراتا ہوا شاہین باغ کی جو ہمارے ماں اور بہنیں ہیں وہ پردرشن کر رہی تھیں، ان سے خالی کرنے کو کہا جا رہا تھا، آپ اس پر اپنی کیا رائے رکھتی ہیں؟ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہمارے پردرشن کو خراب کرنے کے لیے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ شاہین باغ صرف احتجاج نہیں، ایک مثال ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی ماؤں بہنوں کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ شاہین باغ آ کر CAA جو کالا قانون ہے، جو غیر آئینی ہے، جو آرٹیکل 14 اور 21 کے براہ راست خلاف ہے، اس کے خلاف انہوں نے اپنا احتجاج درج کرایا اور وہ آج تک پوری مضبوطی سے اس پر قائم ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ معاملہ بالکل صاف ہے۔ جب ملک کے وزیر داخلہ گرہ منتری جب یہ بھاشن دیتے ہیں کہ دہلی الیکشن میں ووٹ دیتے وقت تم بٹن کو اتنی زور سے دباؤ کہ اس کا کرنٹ شاہین باغ تک پہنچے، اب یہ معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری خواتین کے احتجاج سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ ظاہری طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، مگر اندرونی طور پر وہ آپسی خلفشار کا شکار ہیں۔ انہی میں خود ٹوٹ ہونے والا ہے اور خود بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لوگ ہیں خود ان میں ٹوٹ ہے۔ ان کے نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں، جو مقامی MLA MPs ہیں، خود وہ نہیں چاہتے کہ یہ قانون پاس ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے اعلان کیا کہ 52 لاکھ لوگوں نے اس کا سمرتھن کیا ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ BJP جس کا وعدہ ہے، جس کا کہنا ہے کہ 18 کروڑ صرف ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ممبران ہیں، اور صرف 52 لاکھ لوگوں نے اگر سمرتھن کیا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ خود ان کے لوگ اس ایکٹ کے خلاف ہیں، چونکہ یہ ایکٹ غیر قانونی ہے۔ اس لیے ہم بھی اس قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں راج ناتھ سنگھ سے انہی کے لوگ جو BJP کے لوگ تھے
وہ گزارش کر رہے تھے کہ آپ اس قانون کو نہ لائیں، اس کو واپس لے لیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ آپ اسے واپس لے لیں، واپس لے لیں، اس طرح کہہ کر۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے لوگوں کے من میں کیا بھاؤ ہے اور ان کا کیا مزاج ہے۔ بالکل، تو آپ اس پر کچھ؟ بالکل، یہ معاملہ صاف ہے، انہی کے لوگ خود نہیں چاہ رہے ہیں، مگر چونکہ یہ میڈیا والے، یہ دلال ہیں، گودی میڈیا، مودی میڈیا، ان کو دلالی کرنی ہے، صحیح بات یہ سامنے میں آنے نہیں دیتی۔ آپ کل کی گھٹنا دیکھ لیجئے جامعہ میں کیا ہوا، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، پولیس پیچھے کھڑی ہے اور اس کے سامنے میں ایک شخص گولی مار رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل 30 جنوری گاندھی جی کا یوم شہادت، جس دن ہم لوگ بلکہ پورا ملک گاندھی جی کا یوم شہادت منا رہا ہے، چونکہ اسی دن گاندھی جی کی ہتیا ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی 30 جنوری کو گاندھی جی کے ماننے والے کو گوڈسے کے لوگ گولی کے ذریعے سے چھلنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیے کہ پولیس پیچھے کھڑی ہے، اگر پولیس چاہتی تو اس نوجوان کو روک لیتی، اگر پولیس چاہتی تو وہ شخص جس کے ہاتھ میں گولی ہے اور جو بندوق کو لہرا رہا ہے، اس کے پیر میں پولیس گولی مار دیتی، لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے بھی معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہماری پولیس جو اس ملک کے محافظ ہیں، جس کو تنخواہیں ملتی ہے سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے، افسوس ہے وہ کس کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ جیسا ایک سوال اور ہے کہ جو ہمارے پولیس ہیں وہ سمویدھان کی شپث تو لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے بھائی اور ہمارے ہندو بھائی، مسلم بھائی، ماں اور بہنیں جب پردرشن کرتے ہیں تو اس پولیس کا جو رویہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہی ہیں کس طرح سے ہوتا ہے، اس وقت کس طرح سے اس کی فائرنگ چل جاتی ہے۔ لیکن جب اس طرح کا کوئی نوجوان حرکت کرتا ہے دوسری کمیونٹی کی طرف سے تو اس پر اس کی گولی نہیں چلتی، اس پر اس کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ آپ اس پر بھی کچھ رائے رکھیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ پولیس شپث لیتی ہے، اور پولیس کیا، حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی تو شپث لیتے ہیں کہ اس ملک کا جو آئین ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی رکشا کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے، مودی جی بار بار کہہ رہے ہیں اور اس کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سانسد کا اپمان ہے۔ ذرا ہمیں بتائے کہ سانسد میں ایک ایسا قانون آپ پاس کر رہے ہیں جو کہ ہندوستان کے آئین اور سمویدھان کے خلاف ہے۔ ہندوستان کا آئین بتاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے بیچ میں آپ بھید بھاؤ نہیں کر سکتے، اور سی اے قانون کو لایا ہی کیا ہے، یہ بھید بھاؤ پر مشتمل ہے۔ ایسے میں ہم پولیس والے سے کہنا چاہتے ہیں آپ کی اردو نائش ٹی وی کے مادھیم سے کہ آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے مائیں اور بہنیں ہیں۔ آپ کا کام ہے اس کی سیکورٹی اور اس کا تحفظ، اور یہ پردرشن، یہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا جمہوری حق ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیں یہ حق دیا ہے، اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی قانون جنتا اور پبلک کے خلاف سانسد میں یا راجیہ سبھا میں پاس ہو جاتا ہے، عوام اور جو جنتا ہے وہ کیسے اپنی ناراضگی بتائے گی اور جتائے گی؟ یہی احتجاج اور یہی پردرشن
ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ بتاتی ہے، پبلک بتاتی ہے کہ یہ قانون، اس قانون کو ہم نہیں مانتے، یہ قانون عوام کے خلاف ہے اور یہ قانون ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ خالد صاحب، میرا آخری سوال ہے کہ جس طرح سے شاہین باغ کے اندر ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں پردرشن کر رہی ہیں لگاتار، ان کے جذبے کو سلام، لیکن اس پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، اس طرح سے جو الزام لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں ترنگا ہے، بھارت کا سنویدھان ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے اور بھارت کا وہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور بھارت کے جو راشٹریہ گان ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی الزام لگانا اس پر کیسا ہے؟ یہ جھوٹا الزام ہے اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دراصل جھوٹ بول کر اپنی کمیوں پر وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہندوستانی ہیں، وہ بھارتیہ ہیں اور دراصل بھارت سے یہ محبت کی ایک نشانی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ صرف مسلمان اس میں شامل ہے، صرف مسلم خواتین ہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جس وقت 3 طلاق کے خلاف بل پاس ہوا تھا، اگر مسلمان چاہتے سڑکوں پر آ جاتے، بابری مسجد کے خلاف فیصلہ ہوا، مسلمان چاہتے سڑکوں پر آ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جب سنویدھان کی بات آئی، ہندوستان کے آئین بچانے کی بات آئی، اس ملک کو بچانے کی بات آئی، تو صرف مردوں کو تو چھوڑیے، خواتین جو ہمارے گھروں کی زینت ہیں وہ سڑکوں پر آ گئی، وہ یہ بتانے کے لیے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اور سنویدھان کی حفاظت کے لیے ختم ہو جائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شاہین باغ یہ صرف احتجاج نہیں، ایک مثال ہے، اور اب تو پورا ملک شاہین باغ بن گیا ہے، ہر جگہ خواتین نکل رہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں اور یہ بتا دیں کہ ہم سی اے کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا، ہم اپنے ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ میں اپنے نئے درشکوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ میری یہ چھوٹی سی پہل ہے، اگر آپ کا سپورٹ ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم عوام کی باتوں کو، آپ کی باتوں کو ہم دیش کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم۔